یہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کروں گا جو ہمیں قرآن مجید کے ایک ادبی انداز میں ہمیں ملتی ہے کہ قرآن مجید بعض دفعے ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ ادیب، شاعر، سخنور، لٹریچر اگر اس میں ادبی ذوق ہے تو وہ پھڑک اٹھتا ہے۔ میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، اس پہ ذرا آپ غور کیجئے۔ ایک ہی آیت ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے ارشاد یوں فرمائے گا کہ لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے نا جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے والے اور جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ اب افسوس کہ یہ ترجمہ ہے، اصل کلام نہیں ہے۔ اگر اصل کلام پڑھا جائے تو آدمی حیران و ششدر ہو جاتا ہے۔ کلام میں اس قدر زور ہے کہ اب آ گئے ہو، کہاں ہیں تمہارے سفارشی، کہاں ہیں تمہارے جتھے، کہاں ہیں تمہاری طاقتیں؟ اور یہ بات آگے چل کے ایک بہت زوردار انداز میں بیان کی جائے گی۔ ایک تو یہ فرمایا نا کہ دنیا لہو و لعب ہے، یہاں کی بادشاہی، وزارت، صدارت ایسے ہے جیسا کہ کوئی تھیٹر میں، ڈرامے میں بادشاہ بن بیٹھتا ہے۔ اب بہت بے وقوف ہے وہ اپنے آپ کو اگر سچ مچ کا بادشاہ سمجھ لے، وہ تو چند گھڑیوں کے لیے اس کو تاج پہنایا گیا ہے۔ قیامت میں یہ شکل ہوگی کہ یہی بادشاہ سلامت، یہی امیر کبیر آدمی، جاگیردار وڈیرا، جب یہ اپنے انجام کو پہنچے گا تو زبان سے کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطانی، میری بادشاہت سب ختم ہو گئی، میرے کسی کام نہ آئی، خود بھی ڈوب گئی، مجھے بھی لے ڈوبی۔ تو اوپر سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑ لو، اس ظالم کو جکڑ دو اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم کے بارے میں دل میں ایمان نہیں رکھتا تھا اور زندگی اس نے بغٹٹ گزاری، کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی حساب کا تصور اسے نہیں تھا۔ آج اس سے حساب لو۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو قرآن مجید اپنا ایک تعارف کراتا ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا انہیں آنکھیں کھول کے پڑھے گا۔ اب سارا جس نے اس کلام کو آنکھیں کھول کے پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے۔ ومن عامیہ، اور جو اندھا بنے گا، فعلیہا، تو اس کا نقصان بھی خود اٹھائے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں کوئی تم پہ نگہبان اور پاسبان بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ زبردستی تمہیں قرآن پڑھا کے ہی جاؤں، سمجھا کے ہی جاؤں۔ ناظرین، یہاں قرآن مجید کو بصائر کہا گیا۔
بصیرتیں، بصیرت کی روشنیاں. اور آگے چل کے ایک جگہ یوں کہا جائے گا کہ جس شخص نے قرآن مجید کو آنکھیں کھول کے نہیں پڑھا اور اللہ کے نام و پیام کے ساتھ وہ اندھا بن کے رہا، اس کو اندھا ہی اٹھایا جائے گا. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے پیغام سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کا جینا اس دنیا میں تنگی کا جینا ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ، وہ یوں کہے گا، رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا، دیکھنے والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتک فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، بات یہ ہے کہ تجھ تک ہماری آیات پہنچ چکی تھی، یہ قرآن، یہ پیغام تجھ تک پہنچ گئی. فنسیتها، تو نے اس کو بھلائے رکھا. وكذلك اليوم تنسى، آج اسی طرح سے تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، تجھے بھی ہم نے اسی لیے اندھا کر کے اٹھایا ہے. تو یہ بصائر ہیں، بصیرتیں ہیں، انہیں آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ لفظ تلاوت، اس کے معنی تلا یتلو، پیروی کرنے کے ہوتے ہیں. تلاوت کتاب، ٹو فالو دی بک، کتاب کو فالو کرنا. ہمارے ایک پروفیسر تھے، ان کا تکیہ کلام تھا فالو می، فالو می. یہ مطلب یہ تھا کہ میری بات سمجھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو. تو یہ فالو انسان اس وقت تک اسی وقت کرتا ہے جب وہ بقائمی ہوش و حواس سمجھ رہا ہو. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو بقائمی ہوش و حواس پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بہت مبارک ہے، برکت والی ہے. اس کے ہوتے ہوئے تمہاری کوئی مشکل مصیبت باقی نہیں رہے گی. لیکن کرنا کیا ہے، کس لیے ہم نے نازل کی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تدبر کے بعد جب عقل حاصل ہو جائے، ہوش مندی حاصل ہو جائے، تو ہوش مند لوگ اسے تذکر سے پڑھیں، اس میں تذکر سے کام لیں، نصیحت حاصل کریں، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں.